یہ سارے نہ دیکھنے کے جھگڑے ہیں اور فسادات بپا ہیں۔ کوئی نور کہہ رہا ہے، کوئی بشر کہہ رہا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ حضور خطیب الاسلام علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو، ابھی تو کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو اصل یہ سارے جھگڑے نہ دیکھنے کے ہیں۔ جب تک زنانے مصر نے جمال یوسفی نہیں دیکھا تھا تو زلیخا کو تانے دیتی تھی، اچھی بھلی ہو کے دل ہار گئی، دیوانی ہو گئی، جب دیکھ لیا تو پھر اپنے بھی ہاتھ کاٹ لیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو پھر جھگڑے نہ ہوتے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوامی زلیخا لو رأین جبینہ ہو، زلیخا کو تانا دینے والی اگر میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی تو پھر ہاتھ نہ کاٹتی دل کاٹ لیتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بات کہی کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یہ تضاد کا شعر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، ان کی انگلیاں کٹ گئیں، بے اختیاری میں کٹ گئیں۔ یہاں 6 چیزیں ہیں، عورتیں ہیں، مصر کی ہیں، جمال یوسفی کو دیکھا، انگلیاں کٹیں اور بے اختیاری میں کٹیں۔ اور ادھر کیا ہے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد ہیں، وہ عورتیں بھی مصر کی، یہ مرد بھی عرب کے، وہ دیکھ کر یہاں نام سن کے، ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہیں، ادھر کٹی ہیں ادھر کٹاتے ہیں، تسلسل جاری ہے، تسلسل جاری ہے۔ عامر چیمہ نے ابھی کل کٹوائی ہے، حضرت غازی علم الدین نے ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، 1 صدی بھی نہیں بیتی، انہوں نے بھی سر کٹوایا ہے۔ سر کٹاتے ہیں، تسلسل ہے، یہ سلسلہ ختم قیامت تک نہیں ہوگا، تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ اکبر۔ تو وہ حسن دیا اللہ نے اپنے محبوب کو جو کسی اور کا مقسوم نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بیان کرے تو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کے باوجود ہر ایک نے بیان بھی کیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ حضور کے حلیے کو لوگوں نے، حضور کے اعضائے مقدسہ کے جمال کو لوگوں نے بیان کیا ہے۔ اور صحابہ کا محبوب اور مرغوب عمل تھا کہ وہ حضور کا حلیہ سننا چاہتے تھے۔ یہ جو ہم نے اہتمام کیا ہے آج کی اس مجلس کا، تو کوئی ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی اس کو بھی غلط کہہ دے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، صحابہ کا معمول زندگی تھا۔ اس پہ صرف ایک روایت بیان کر کے مضمون کو آگے بڑھاؤں گا۔ صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کیا ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، 110 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ حضور کا وصال ہوا ہے 11 ہجری کے اوائل میں، اور ان کا انتقال ہوا ہے 110 ہجری میں۔ حضور کے وصال کے پورا 100 سال بعد بھی زندہ رہے ہیں۔ حج کا موسم ہے، مسجد حرام کا صحن ہے، لوگوں کا ہجوم ہے۔ حضرت ابو طفیل کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ تو حضرت ابو طفیل اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے کہ ہیں لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا۔
اچھا یہ سننے کی دیر تھی کہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے. یار میلاد کی تو شیرینی بانٹے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جہاں حضور کی باتیں بانٹنے والا آ گیا، جہاں حضور کا ذکر بانٹنے والا آ گیا، تو پھر دور بھی تابعین کا ہے، ارد گرد جھمگٹا بن کے کھڑے ہو گئے. اب مسائل حج کے پوچھے ہوں گے نا، چونکہ حج تھا. یہ عید ہم سال کے بعد 2 بار پڑھتے ہیں، چھوٹی عید اور بڑی عید، اور مولانا صاحب کو ہر بار طریقہ بتانا پڑتا ہے، اس لیے کہ سال کے بعد جو آتی ہے. تو جن لوگوں نے حج کیا ہے انہیں بھی اچھی طرح یہ بات یاد ہوگی کہ وہاں ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا نظر آتا ہے، چونکہ اکثر لوگ پہلی بار گئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی دوسری بار یا تیسری بار بھی گیا ہے تو چونکہ سال کے بعد گیا ہے تو ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا ہوا وہاں نظر آتا ہے، اور جس کو سمجھے کہ اس کو مسائل آتے ہیں اس کے ارد گرد لوگوں کا جمگٹا ہی نظر آتا ہے. اب موسم حج کا ہے اور ایک ایسا شخص مل گیا جس نے حضور کو دیکھا ہے، تو پھر صحابہ کو حج کے مسائل پوچھنے چاہیے تھے نا، کہ حضور نے وقوف عرفات کیسے کیا، مزدلفہ کا قیام کیسا تھا، حضور بطن محصر کے قریب سے کیسے گزرے، آقا کریم نے رمی جمرات کیسے کیا، حضور نے طواف زیارت کیسے کیا، طواف الوداع کی کیفیت کیا تھی. مسائل پوچھنے چاہیے تھے نا، لیکن کیا پوچھا؟ صف لنا رسول اللہ، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کر دو، اگر مل گئے ہو تو بتاؤ حضور کیسے تھے. تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. وہ لفظ آپ یاد کرنا چاہیں آسان ہے، یاد کر بھی سکتے ہیں. کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، ابیض ملیحا مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے. حدیث میں آتا ہے ازہر اللون، انور اللون کے لفظ بھی ہیں کہ حضور کا رنگ چمکدار تھا. ام معبد کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر البزات، میں نے ایسا شخص دیکھا جس کا رنگ نکھرا ہوا تھا. تو یہ ابیض کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، ایک تو سفید رنگ تھا. یہ ابیض کا لفظ جو ہے یہ خاص طور پہ حضور کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ دادا جو ہوتا ہے نا وہ اپنے پوترے سے بڑا پیار کرتا ہے اور بیٹے سے زیادہ پیارے پوتے لگتے ہیں. تو حضور کے دادا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بڑا پیار کرتے تھے، اور حضور کا ایک عرفی نام انہوں نے رکھا ہوا تھا. وہ کیا تھا؟ ابیض. جب پکارتے یا ابیض گورے رنگ والے، یہ نام کہہ کے پکارتے تھے. حضور علیہ السلام کی عمر ہے 9 سال. حضور کے چچا کے پاس لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی اور قحط پڑ گیا اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، ہمارے لیے کوئی دعا کریں. تو انہوں نے حضور کو لیا اور سن حرم میں آ گئے. آقا کریم کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی، اور ایسے ہاتھ اٹھا کے حضور کے چچا جناب ابو طالب نے کہا اے مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے می ڈال دے. اچھا کہتے ہیں کہ اب آسمان پہ کوئی بادل نہیں تھا، لوگ جب پلٹے ہیں نا تو واپس گھروں میں بھیگ کے گئے ہیں. تو انہوں نے پھر حضور کا ایک قصیدہ لکھا تھا جو کتب میں موجود ہے، اس کا ایک شعر سناتا ہوں جو اپنے موضوع کی مناسبت سے ہے. انہوں نے پھر کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ میرا ابیض بھتیجا، یہ گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل برستے ہیں اور گھٹائیں آ جاتی ہیں جس کے چہرے کو دیکھ کر کے، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے. تو ابیض کا لفظ حضور کے لیے خاص طور پہ استعمال ہوا ہے. تو حضرت ابو طفیل نے یہی لفظ استعمال کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، ایک تو سفید رنگ کے تھے. دوسرا فرمایا ملیحن، حسن نمکین تھا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ملاحت عطا کی تھی. کچھ حسن ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ دیکھتا ہے اور اس کی چمک پڑتی ہے بندے کے اوپر، اور انسان اس کو دیکھ کر کے جو ہے وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے. اور حسن ملی وہ ہوتا ہے جب بندہ دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اور محبوب جب چلے جائیں پھر بندہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن دیا تھا کہ جس میں ملاحت تھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، ہے نمکی حسن والا ہمارا نبی، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. تو کہا دوسرا حضور کا حلیہ بیان کرتے فرمایا دوسرا حضور کا حسن
سراپا ملی تھا، نمکین حسن تھا۔